اللهم صل على محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنت الدائم علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ پچھلے ہفتے ایک سوال دیا تھا آپ لوگوں کو، ہاں صحیح ہے، ٹھیک ہے جی ایک منٹ، اس طرح تو سمجھ نہیں آئے گی کہ دینی ہے یا نہیں دینی ہے۔ یہ بتائیں کہ ملنے والے ووٹ کتنے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں ملنے والے جو کہتے ہیں ملے گی۔ ملنے والوں کی تعداد کم ہے، ویسے اتنے کم پہ کچھ نہیں ہو سکتا، کوئی سیٹ نہیں مل سکتی۔ اور نہ ملنے والے کتنے ہیں؟ باقی کچھ ہے ہی نہیں ملے گی۔ نہیں، دوسری ایک اولاد تو موجود ہے نا، جب تک کوئی بھی اولاد نہ ہو تو پھر پوتو نواسی کی باری آتی ہے۔ تو ایک اولاد بھی اگر موجود ہے تو بات پوتو نواسوں تک نہیں پہنچے گی، لہذا جو زندہ اولادیں ہیں بس ان کو ملے گی، مری ہوئی اولاد کی اولاد کو نہیں ملے گی۔ میں نے کب کہا تھا کہ توضیح میں ملے گا آپ کو؟ جی ہاں، جب تک بہن بھائی موجود ہیں اولادوں کی بات دیکھیں، اولادوں کی باری اس وقت آتی ہے کہ جب اوپر والا لیول نہ ہو، یعنی بہن بھائی وغیرہ پورے نہ ہوں تو پھر ان کی اولادوں کی باری آئے گی۔ وہ اللہ اگر فرض کریں 3 بھائی تھے، ایک کا ابھی انتقال ہوا ہے، ایک کا پہلے ہو چکا ہے، ایک بھائی باقی ہے، تو بس وہ ایک ہی بھائی وارث بن جائے گا، چاہے دوسرے بھائیوں کی اولادیں موجود بھی ہوں لیکن وہ ایک ہی بھائی وارث بن جائے گا۔ ایسا ہی ہے صورت حال۔ خوب جی، ہماری گفتگو چل رہی تھی میراث کے احکام میں، اور آپ کی خدمت میں 3 گروہ بیان کیے کہ میراث کے 3 گروہ ہیں۔ ہر گروہ کے اندر کچھ افراد ہیں، اور ان افراد میں اگر جمع ہو جائیں تو سب کو ملے گی، اور اگر ان میں سے بعض ہوں اور بعض نہ ہوں تو جو ہیں ان کو ملے گی۔ جب تک پہلا گروہ موجود ہے دوسرے گروہ کی باری نہیں آئے گی، چاہے ایک ہی فرد ہو۔ جب تک دوسرا گروہ ہے تو تیسرے گروہ کی باری نہیں آئے گی، چاہے ایک ہی فرد ہو۔ اور شوہر اور بیوی تینوں گروہوں کے ساتھ ملک ہیں، یعنی فرض کریں کہ بہن بھائی ہیں اور بیوی ہیں، تو ایسا نہیں کہ سارا مال بیوی کو دے دیا جائے گا، بلکہ بیوی کو بیوی کا حصہ ملے گا، باقی مال جو ہے وہ بہن بھائیوں تک منتقل ہو جائے گا، کیونکہ فرض یہ ہے کہ نہ میت کے ماں باپ ہیں اور نہ میت کی اولادیں ہیں، صرف بہن بھائی ہیں اور بیوی ہے، یا برعکس شوہر ہے، یعنی بیوی کا انتقال ہوا ہے، شوہر ہے اور اس کے اپنے بہن بھائی ہیں جو مری ہے اس کے، تو یہاں پہ بھی صورتحال یہ ہوگی کہ شوہر کو شوہر کا حصہ دیا جائے گا اور باقی مال جو ہے وہ بہن بھائیوں کی طرف منتقل ہو جائے گا۔ خلاصہ یہ کہ میاں اور بیوی کو نکال کر باقی گروہوں کو کیلکولیٹ کرنا ہے ہمیں کہ کون ہے اور کون نہیں ہے، اور شوہر اور بیوی جو ہے وہ ہر گروہ کے ساتھ اٹیچڈ ہیں۔ پہلا گروہ اس کے ساتھ بھی وہ نہ ہو، دوسرا گروہ اس کے ساتھ بھی وہ نہ ہو، تیسرا گروہ اس کے ساتھ بھی۔ عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ نسب کے ذریعے یہ بات ہماری نسب میں چل رہی تھی کہ نسبی رشتہ دار جو ہیں وہ کون کون ہیں، اس کے 3 گروہ ہم نے بنائے تھے نسبی رشتہ داروں کے۔ تو نسب کے لیے شرطیں تو میرا خیال بیان نہیں ہوئی تھیں۔ 2 شرطیں ہیں نسب کے ذریعے کسی کے میراث پانے کی۔ نسب کی وجہ سے جو رشتہ داریاں بنتی ہیں ان میں میراث پانے کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ عرفی طور پر یہ اس کے رشتہ داروں میں شمار ہوتا ہو، جس طرح مثلا یہاں جتنی بیٹھی ہوئی ہیں سیدانیاں، جو تعریف کی تھی ہم نے کیا کی تھی نسب کی، بلا واسطہ یا با واسطہ ایک پر جا کے ختم ہو، تو یہ سب جا کے ختم ہوتی ہیں جناب زہرا اور امیر المومنین علیہ السلام پر۔
تو نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ میں سے کسی کا بھی انتقال ہو تو باقی ساری سیدانیاں کھڑی ہو جائیں گھر پہ ان کے کہ جی یہ تو ہماری رشتہ دار ہیں. خیر آپ لوگوں میں تو رشتہ داریاں چلتی بھی بہت دور دراز کی ہیں تو یہ بھی چل جائے گی، لیکن عرف رشتہ دار نہیں مانتا. عرف اس بھائی ان کے اس حساب سے اگر آپ دیکھیں تو واقعاً آپ لوگ کہیں نہ کہیں جا کے تو ملے گا آپ لوگوں کا شجرہ، لیکن عرفی طور پر یہ رشتہ داری کاؤنٹ نہیں ہوتی، لہذا یہاں پر پھر وراثت نہیں آئے گی. بس یہ جب پھیلتے ہیں تو اتنا نہ پھیل جائیں کہ عرفی طور پر پھر یہ نسبی رشتہ دار نہ کہلائیں. بس اس حد تک یعنی اس دائرے تک یہ چلے گا کہ عرف کہلائے کہ ہاں یہ اس کا نسبی رشتہ دار ہے، وہاں تک تو چلے گا. لیکن اس سے زیادہ اگر پھیل گیا تو وہ پھر ذرا مشکل کام ہے. یہ ایک شرط کہ عرفاً نسب کہلائے. دوسری شرط یہ ہے کہ یہ شرعی اولادیں بنتی ہوں، نسب شرعی لحاظ سے سرٹیفائیڈ ہو، شریعت نے اس نسب کو مانا ہو. لہٰذا اگر فرض کریں کوئی اولاد تو بن رہی ہے لیکن شرعی اولاد نہیں ہے اس کی، تو باں ان کے بیٹا ہے، باں ان کے بیٹی ہے، لیکن کیونکہ شریعت نہیں ہے اس رشتے میں یا شریعت سے پہلے کا کوئی غلطی ہوئی ہے اس کے بعد شادی کی گئی ہے، تو ایسی صورت میں یہ نسب جو ہے سبب نہیں بن سکتا وراثت کا. با ان کے عرفاً اگر آپ پوچھیں گے تو عرف کہے گا کہ ہاں بھائی یہ تو اس کی اولاد ہے. اگر آپ عرف سے پوچھیں تو عرف کہے گا اس کی اولاد ہے، اس کا بیٹا ہے، اس کی بیٹی ہے. لیکن شریعت اس کو نہیں مانتی. کیونکہ شریعت نہیں مانتی نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہاں پر یہ والا نسب بھی کافی نہیں ہوگا. بس دو شرطیں ہو گئی. ایک شرط یہ ہے کہ عرفاً نسب کہلائے، اور دوسرا یہ ہے کہ عرفاً نسب کہلانے کے ساتھ ساتھ شریعت بھی اس نسب کو مانتی ہو اور شریعت نے اس نسب کو سرٹیفائی کیا ہو، ویریفائی کیا ہو. اس صورت میں وہ نسب قابل قبول ہوگا. ان دو شرطوں کے ساتھ ان تین گروہوں میں میراث تقسیم ہوگی. یہ دھوم تھی پچھلے مسئلے کی. درست جی، یہ پچھلا مسئلہ پورا ہو گیا. جی ہاں، متا سے بھی اگر اولاد پیدا ہوئی ہے تو وہ تو سرٹیفائیڈ ہے شریعت کی طرف سے، بالکل ملے گا. وہ بالکل اولاد ہے اور سگی اولاد ہے اور جائز اولاد ہے. لہذا بیوی البتہ نہیں پاتی ہے سوائے شرط کی صورت میں. متا کی اگر فرض کریں کسی مرد اور عورت نے آپس میں متا کیا ایک مدت معینہ کے لیے اور اسی مدت میں ان سے کوئی اولاد پیدا ہوئی ہے تو یہ اولاد بالکل صحیح اولاد ہے، شرعی اولاد ہے. لہذا اس کے اوپر سارے شرعی احکام جو اولاد کے ہوتے ہیں حق و حقوق کے اعتبار سے اور وراثت کے اعتبار سے سب جاری ہیں. البتہ یہ جو زوجہ ہے اگر تو متا میں شرط کی گئی تھی وراثت کی تب تو اس کو وراثت ملے گی، لیکن اگر متا میں کوئی شرط نہیں تھی تو پھر یہ ایک اور شرط ہے. وہ بھی آپ نے جلدی سوال کر لیا، آنے والا تھا مسئلہ. نسب کے اندر تو بات آ گئی کہ شرعی ہونا چاہیے. سبب کے اندر چاہے عقد دائمی ہو چاہے عقد غیر دائمی ہو، اولاد کو تو ملے گا، لیکن زوجہ میں دائمی عقد کی شرط ہے. متا کی صورت میں صرف اگر شرط کی گئی ہے تو ملے گا، شرط کے بغیر نہیں ملتا. یعنی متا کی صورت میں جو وراثت ہے وہ جس کو کہیں زبردستی ڈالی جاتی ہے اس کے اندر شرط کے ذریعے سے. ذاتی طور پہ وہاں پر کوئی وراثت نہیں ہے، نہ میاں کو بیوی کی ملے گی نہ بیوی کو شوہر کی ملے گی. اچھا، میراث کے اندر جب ہم آگے یہ نسب ہی میں آگے بڑھتے ہیں تو اگر آپ لوگوں نے کبھی یہ مسئلے دیکھے ہوں، کھولنے کی کوشش کی ہو، پڑھنے کی کوشش کی ہو، چاہے سمجھ نہ بھی آیا ہو تو کچھ چیزیں سمجھ میں آ ہی جاتی ہیں. لیکن ایک بہت زیادہ جو لفظ استعمال ہوتا ہے میراث کے باب میں وہ یہ کہ مثلا فرض کریں اولادیں، تو وہ اولادیں کہ جو ماں باپ کی طرف سے ہوں یا صرف باپ کی طرف سے ہوں. تو ایک تقسیم جو بنتی ہے رشتہ داروں کی وہ یہ بنتی ہے کہ دیکھیں اولادیں تین طرح سے قابل تصور ہیں. درست؟ اچھا، یہ جو بات میں ابھی اولادوں میں کر رہا ہوں یہ
مسئلہ مخصوص اولادوں کے ساتھ نہیں ہے. یہ جتنا بھی آپ کا شجرہ پھیلتا ہے نا, سب کے اندر یہ بات آئے گی. چچا تایا میں بھی یہ بات آئے گی, کیونکہ چچا تایا بھی اوپر جائیں گے تو کسی نہ کسی کی اولاد بنیں گے, یعنی دادا کی اولاد بنیں گے, تو اس میں بھی یہ کلاسیفیکیشنز آئیں گی, اپنی اولادوں میں بھی آئیں گی. یہ تقریباً رشتوں میں بہن بھائیوں میں یہ کلاسیفیکیشنز آتی ہیں. تو یہ صرف ابھی میں صرف سمجھانے کے لیے اولادوں میں سمجھا رہا ہوں, لیکن یہ ہر طرف موجود ہے یہ تقسیم. مثلا اولاد, فرض کریں کہ اب کچھ فرضیے ہمیں بنانے پڑیں گے. مثلا یہ ہے, ساری کہانی یہ ہے, اگر یہ سمجھ میں آئی ہو آپ لوگوں کو تو. ابھی نہیں آئی, کسی کی سمجھ میں نہیں آئی؟ دیکھیں, اگر آپ دیکھیں تو یہ ان دونوں سے ہے اولاد, یعنی زید باپ اور ہند ماں. مثلا فرض کریں یہ خود اولاد, ویسے میں نے جمع کا صیغہ لکھا ہے. مثلا فرض کریں 3 اولادیں ہیں, تو یہ تینوں کو اگر آپس میں دیکھیں تو یہ تینوں کے ماں باپ کامن ہیں. ان تینوں کو اگر آپ آپس میں دیکھیں, اس سے پوچھیں تمہارے ماں باپ کون ہے, کہے گا ہند اور زینب, ہند اور زید. اس سے پوچھیں تمہارے ماں باپ کون ہے, وہ بھی کہے گا ہند اور زید. اور اس سے پوچھیں گے تو یہ ماں باپ کے اعتبار سے تینوں اولادیں کامن ہیں. ٹھیک ہے, تینوں کے ماں باپ ایک ہی ہیں, تو یہ کہلاتی ہیں ماں باپ والی اولادیں. وہ اولادیں کہ جن کے ماں اور باپ دونوں ایک ہی ہوں, ایک ہی ماں اور ایک ہی باپ سے اولادیں. درست. ایک مرتبہ یہ کہ اچھا فرض کریں یہ بھی 2 اولادیں ہیں, اس سے پوچھیں بھائی تمہارا باپ اور ماں کون ہے, تو ماں میں تو کامن نام آئے گا لیکن باپ الگ الگ ہیں دونوں کے. یہ ماں کی طرف سے کامن اولادیں ہیں, تو یہ کہلاتی ہیں ماں والی اولادیں. درست. مثلا فرض کریں آپ پوچھیں اس کی, لیکن یہ آپس میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہ آپس میں ماں باپ والے ہیں, لیکن ان کی نسبت یہ, یعنی ان اولادوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کمپیئر کریں تو یہ ان کی نسبت, جس کو ہم سوتیلے کہتے ہیں, لیکن ان کی نسبت یہ ماں باپ والی اولادیں ہیں اور یہ صرف ماں والی اولادیں ہیں. درست. اور اس طرف آ جائیں, اس اینڈ پہ آ جائیں تو باپ کو کامن لیں گے, مائیں دونوں کی الگ الگ ہے, تو یہ صرف باپ والی ہیں. درست. یہ صرف باپ والی ہیں. اگرچہ یہ آپس میں, یہ بھی 3 اولادیں فرض کریں, آپس میں ان کو پوچھیں تو آپس میں کامن ہے, لیکن ان کی نسبت اور ان کی نسبت. درست. بس یہ 3 طرح کی اولادیں. اسی طرح آپ بہن بھائیوں میں بھی چلے جائیں, اسی طرح آپ چچا تایا پھوپھی ماموں خالہ ان سب میں چلے جائیں, سب کے اندر یہ کلاسیفیکیشن آئیں گی. درست. ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ جو ماں باپ والی ہیں اور یہ جو صرف باپ والی ہیں, یہ ایک ہی درجے میں ہیں. کیونکہ ایک ہی درجے میں ہیں, لہذا جب تک ماں باپ والے ہوں صرف باپ والوں کی باری نہیں آتی. صرف باپ والے سبسٹیٹیوٹ ہیں اس صورت میں کہ جب ماں باپ والے نہ ہوں. ایک درجہ اس اعتبار سے کہ یہ باپ کے اعتبار سے ان کو اگر باپ, کیونکہ اصل تو سلسلہ باپ سے چلتا ہے نا, تو اس اعتبار سے ان کا, یعنی پھر یہ اگر دیکھیں, کیونکہ ان کی جو صرف ماں والی اولادیں ہوتی ہیں ان کا حصہ بھی الگ ہے. یہ ایک درجے میں اس اعتبار سے کہ یہ ان کے نہ ہونے کی صورت میں انہی والا حصہ ان کو ملے گا, اس اعتبار سے انہی کے درجے میں. لیکن ان تک پہنچنے کے لیے ان کا نہ ہونا ضروری ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دیکھیں میراث ہے, یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے. جی ابھی صرف رشتہ داریاں سمجھنے کی کوشش کریں کہ کچھ رشتے ایسے ہیں, کچھ اولادیں آپ کو ایسی ملیں گی کہ جن کے ماں باپ ایک ہی ہوں گے, کچھ اولادیں ایسی ہوں گی وہ ماں سے تو کامن ہوں گے, باپ سے کامن نہیں ہوں گے, کچھ اولادیں ایسی ہوں گی کہ جو باپ سے کامن ہوں گے, ماں سے کامن نہیں ہوں گے. فرض کریں ہند نے پہلے بکر سے شادی کی تھی, 2 اولادیں اس کی تھی, زید نے زینب سے کی تھی, 3 اولادیں اس کی, اب انہوں نے آپس میں کر لی تو 3 اور ہو گئیں, 3 3 6 اور 2 8. تو یہ اس اعتبار سے یہ 3 کیٹیگریز بنتی ہیں. لہذا میراث کے طبقوں میں یہ دونوں جمع نہیں ہوں گے کہ اس کو بھی ملے اور اس کو بھی ملے, لیکن یہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں. صرف ماں والے ماں باپ والوں کے ساتھ جمع ہو سکتے ہیں بعض صورتوں میں, لیکن ماں باپ اور باپ والے دونوں جمع نہیں ہوں گے. لیکن اس لیے وہ میں نے کہا نا کہ وہ اس کا جائے گزین ہے, وہ اس کی جگہ پر ہے, لہذا وہ ہوگا تو ان کی, کل پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ جائے گزین کی باری اس وقت آتی ہے کہ جب اصل نہ ہو, سبسٹیٹیوٹ اصل نہ ہونے کی صورت میں آتا ہے بیچ میں. سمجھ میں آئی بات؟ پھر باپ والی, صرف باپ والی ماں باپ والے کی جائے گزین ہوتے ہیں.
صرف باپ والی اولاد کو نہیں ملے گا، صرف باپ والی. دیکھیں اگر یہ فرض کریں اسی طرح ہی صورتحال ہو، 2 جہیز میں آئے ہوں، 3 بری میں آئے ہوں اور 3 بعد میں پیدا ہوئے ہوں، درست؟ تو اس میں جو صرف باپ والے ہیں جو بری میں آئے نا ان کو کچھ نہیں ملے گا، نہیں انہیں نہیں ملے گا، اور جو بعد میں دونوں ان کو مل سکتا ہے. اب وہ آگے جا کے اور مزید کلیریفیکیشن آئیں گی کہ ان کو میں سے کس کو ملے گا، لیکن یہ جمع ہو سکتے ہیں، ان کے جمع ہونے میں کوئی مشکل نہیں ہے. وہ دیکھیں ابھی کہاں سے ملے گا، ابھی صرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ کس کس کو ملنا ہے، کتنا ملے گا، کون سا حصہ ملے گا، کیسا حصہ ملے گا. یہ ساری باتیں ابھی نہیں ہو رہی ہیں، ابھی صرف یہ بات ہو رہی ہے کہ مستحقین وراثت کون افراد ہیں، کس کے اندر استحقاق ہے وراثت کا، کون وراثت پائے گا. ابھی صرف یہ بات ہو رہی ہے. تو اگر 3 طرح کی اولادیں یا 3 طرح کے رشتہ دار جمع ہو جائیں، اگر فرض کریں اولادیں نہیں ہیں، بہن بھائی تک باری آ گئی. بہن بھائیوں میں ایسے ہی ہے کہ کچھ کامن بہن بھائی ہیں، کچھ بہنیں یا بھائی وہ ہیں کہ جو ماں کی طرف سے اس کو ملے ہیں، اور کچھ بہن بھائی وہ ہیں کہ جو باپ کی طرف سے ملے ہیں، بہن بھائی بنے ہیں. تو جہاں پر بھی وہی بات آئے گی کہ جو صرف باپ والے بہن بھائی ہیں ان کو، کیونکہ فرض ہمارا یہ ہے کہ ماں باپ والے بہن بھائی موجود ہیں تو صرف باپ والے بہن بھائیوں کو کچھ نہیں ملے گا. اب ماں والوں کو ملے گا یا نہیں ملے گا، بعض کنڈیشن میں مل بھی سکتا ہے، ہو سکتا ہے نہ بھی ملے. یعنی جب تک ماں باپ والے موجود ہیں تو یہ رکاوٹ بنیں گے صرف باپ والوں کے لیے. الفاظ اگر میں بدل دوں، غور کریں کیا کہہ رہا ہوں میں. صرف ماں باپ والے جو ہیں، یعنی جو ماں باپ والے کامن ہیں، وہ رکاوٹ بنتے ہیں صرف باپ والوں کے لیے. ماں باپ والے ماں والوں کے لیے رکاوٹ نہیں بنتے ہیں. پھر اگر پہنچ گیا ان تک تو پہنچ گیا، نہیں پہنچا تو نہیں پہنچا، جو بھی صورتحال بنتی ہے. سر لیکن یہ ماں مطلب کامن ہو اور باپ الگ ہوں، وہ تو سوتیلے کہلاتے ہیں. مطلب وہ کیسے شریعت میں جیسے اس طرح سے کیسے ہو رہا ہے؟ باپ تو الگ ہے، کوئی بات نہیں، بالآخر باپ ایک ہے اور ماں الگ الگ ہے. تو آپ کہہ رہے جو باپ ایک ہے ان کو نہیں ملے گا، جو ماں باپ والے ہوں. نہیں جیسے 2 ماں باپ والے تو ہیں، ان کے ساتھ آپ نے کہا کہ جو جن کے ماں 2 ہیں اور باپ ایک ہے، تو وہ ان کو کچھ نہیں ملے گا. آپ ابھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کو کچھ نہیں ملے گا. ایک منٹ، ایک شاید اشتباہ ہو رہا ہے، صحیح کہہ رہی ہیں آپ. ایک منٹ، ایک اشتباہ ہو رہا ہے. یہی سر اشتباہ ہوا ہے. ہاں، یہ جو ماں باپ اور یہ فرض نہ کرے کہ پہلے سے لے کر آ رہی ہے. شادی کے بعد، یعنی جو دوسری شادی ہوئی ہے اس کے بعد بھی جو بچے پیدا ہوں گے، اور یہ جو پچھلی بیوی سے جو بچے تھے، ان کو اگر آپ غور کریں تو ان میں کون کامن ہے؟ یہ والے بچے. یہ اس صورت میں اس سائڈ پر، دوسری سائڈ میں بھی ایسے ہی بن جائے گا. فرض کریں کہ اس عورت نے، مرد دوسری شادی کرے گا تو مرد کی طرف سے ہو جائیں گے، عورت دوسری شادی کرے گی تو عورت کی طرف سے ہو جائیں گے. تو یہ والے بچے جو بعد میں پیدا ہونے دوسرے شوہر سے، شادی کے بعد، جو پہلے سے اس کے موجود ہیں اس کی بات نہیں ہو رہی. یہ غلطی ہوئی ہے کہ میں نے شاید یہ کہہ دیا ہے کہ شادی سے پہلے جو بری اور جہیز میں آئے، وہ نہیں. یہ صحیح کہہ رہی ہیں کہ وہ بچے یعنی اسی بنیں گے اسی طرح سے کیٹیگریز، لیکن وہ بچے کے جو شادی کے بعد وجود میں آئیں گے. مثلا فرض کریں، اب اسی کو مثال آپ نے، مثلا فرض کریں زید اور ہند کی شادی ہوئی، کچھ بچے ہوئے، ٹھیک ہے. ہند کا انتقال ہو گیا، زید نے کسی مثلا زینب سے شادی کی، اب ان سے جو بچے پیدا ہوں گے یہ والے بچے، نہ یہ کہ زینب کسی اور شوہر سے لے کر آئے، نہیں، یہ والے بچے جو اب پیدا ہو رہے ہیں ان میں باپ کامن ہے، ماں الگ الگ ہے. اسی طرح برعکس کر دیں آپ کہ مرد کا انتقال ہو گیا، اس عورت نے کسی اور مرد سے شادی کی، تو اس کے جو اب جو بچے پیدا ہوں گے اس نئی شادی کے نتیجے میں، یہ ان میں اور اس پچھلے بچوں میں ماں کامن ہے تو یہ ماں والے ہو جائیں گے صرف. تو اس طریقے سے یہ تقسیم بنے گی، نہ یہ کہ جو پہلے سے لے کر آئے. صحیح فرمایا آپ نے. اب کلیئر ہو گئی بات. قانون وہی رہے گا، مسئلہ اپنی جگہ پہ صحیح ہے، یعنی جو وضاحت تھوڑی اشتباہ ہوئی ہے لیکن مسئلہ وہی ہے کہ جو باپ والے ہیں صرف، اور جو صرف ماں والے ہیں اور جو کامن ہیں، تو باپ والے اس وقت میراث پائیں گے جب ماں باپ والے نہ ہوں. مسئلہ اپنی جگہ پہ وہی ہے، تقسیم کا قانون وہی ہے، صرف مثالوں میں غلطی ہوئی ہے. ایک سوال ہے کہ جو بچے فرض کریں کچھ زید کے کچھ بچے ہند سے اور کچھ بچے زینب سے ہیں، تو بچے تو سارے
زید کی جگہ تو ایک منٹ دیکھیں، ایک منٹ غور کریں، اس پہ غور کریں. دیکھیں بعض صورتوں میں سارے زید کے نہیں بنیں گے نا. غور کریں آپ، زید پلس ہند، ان سے اولادیں ہوئیں تو یہ ماں باپ دونوں کے کامن ہیں، ٹھیک ہے. اب فرض کریں کہ یہ زید، اس کے انتقال کے بعد زید نے شادی کی کس سے؟ زینب سے. خوب عرض خدمت یہ ہے کہ یہ اس سے، اب اس زید کی اس سے شادی ہوئی، اب ان سے اب جو بچے پیدا ہوں گے نہ جو پچھلے ہیں، اب جو بچے پیدا ہوئے، فرض کریں 2 اولادیں یہاں پہ پیدا ہوئی، 2 اولادیں. سر چلیں جی، یہ بھی 2 ہی کر دیں آپ، 2 اولادیں. ٹھیک ہے جی. اور زید کی بجائے ہند کی بجائے زید کا اگر انتقال ہو جائے، اور ہند جو ہے مثلا فرض کریں بکر سے شادی کر لے، اب ان سے جو بچے پیدا ہوں گے، ٹھیک ہے نا، اب جو بچے پیدا ہوں گے، ان بچوں میں کیا کامن ہے؟ ماں. ان بچوں میں کیا کامن ہے؟ باپ. اور ان بچوں میں کیا کامن ہے؟ ماں باپ. یہ اس طرح بن جائے گا، ٹھیک ہے نا. اب یہ مسئلہ صحیح ہو جائے گا کہ یہ صرف ماں والے، یہ صرف باپ والے، اور یہ ماں باپ والے. ان کو اس صورت میں ملے گی جب یہ نہ ہو. ہاں ہاں، زید، فرض یہ کہ زید کی زید کی ہو یا ہند کی ہو، ان دونوں کی. کون سے چاروں بچے؟ دیکھیں ابھی ہم، دیکھیں میری بات سنیں، ہم نے ابھی اپنے جذبات سے کام نہیں لینا کہ وہ دونوں بچے برابر ہیں یا چاروں بچے برابر ہیں تو کیوں ایک کو دیا جا رہا ہے. کہ یہ شریعت ہے، شریعت جو کہہ رہی ہے وہ میں بتا رہا ہوں. النقال کل بقال، درست؟ نقال کا کام بقالی والا ہوتا ہے. اب اس ٹپال کے ڈبے میں کیا ہے یہ مجھے نہیں معلوم، میں نے اٹھا کے آپ کو پکڑا دینا اگر آپ نے ٹپال مانگی ہے مجھ سے تو، درست؟ چاہے اس میں اینٹیں ہی ہوں. خلاصہ یہ کہ یہاں پر ان کے ہوتے ہوئے ان کو میراث نہیں ملے گی، یعنی ان کا وجود ان کے لیے رکاوٹ بنے گا، لیکن ان کا وجود ان کے لیے بعض کنڈیشن میں رکاوٹ نہیں بنتا، لہذا ان کو میراث پھر بھی مل جاتی ہے، درست؟ مسئلہ وہی ہے، صرف مثالوں میں تھوڑا اشتباہ تھا. باپ ایک ہو اور ماں بھی ایک ہو تو اس سے جو 2 اولادیں ہوں گی ان کی وجہ سے صرف باپ والوں کو نہیں ملے گا. اب اس میں دیکھیے میری بات سنیں، میں نے سمجھا دیا ہے، آپ غور کریں. بعض چیزیں ہوتی ہیں جو قابل غور ہوتی ہیں، جب آپ غور و فکر کریں گی، سوچیں گی تو اب جو سوچنا ہے وہ اس اینگل پہ سوچنا ہے، وہ اس والے اینگل پہ نہیں سوچیے گا، اس اینگل پہ اب سوچنا ہے آپ کو، اور اس اعتبار سے غور کریں. اسی طریقے سے یہ بہن بھائیوں میں بھی چچا، تایا، پھوپھی، ماموں، خالہ، یہ سب رشتوں میں اس طرح کی تقسیمات آتی ہیں، اور یہ مسئلے آتے ہیں کہ صرف ماں کے رشتہ دار یا صرف باپ کے رشتہ دار یا صرف ماں باپ کے رشتہ دار. انہی سے جو چچا، تایا، ماموں وغیرہ بنیں گے وہ بھی آپ کلیئر ہو جائے گا آپ کو کہ بعض ایسے بنیں گے جو کامن بنیں گے، بعض جو ہے وہ صرف باپ کی طرف سے، باپ صرف ماں کی طرف سے، تو وہ سارے رشتے بھی اسی طریقے سے تقسیم بنے گی. مسئلہ فقہی جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر صرف باپ والے اور ماں باپ والے جمع ہو جائیں تو ماں باپ والوں کے ہوتے ہوئے صرف باپ والوں کو میراث نہیں ملتی. اب کیوں، کیسے، ایک ہی اولادیں ہیں، یہ ہے وہ ہے، سب اپنی جگہ پر، یہ اللہ کو بہتر پتہ ہے، درست جی؟ یہ ایک مسئلہ. اچھا، اس کے بعد یہ تو تقریباً نسب کا مسئلہ تھا. دوسری چیز جو تھی وہ سبب تھی. سبب میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا، سبب میں فقط اور فقط زوجیت، باقی ولا وغیرہ جو ہیں وہ بھی اسباب ہیں لیکن وہ ہماری اب بحث سے آؤٹ ہو چکے ہیں کیونکہ ان کی نہ ضرورت پڑتی ہے اور نہ ہی پیش آنے والے مسئلے. زوجیت رہ جاتی ہے، اور زوجیت میں صرف اور صرف جو وراثت جہاں پر آتی ہے وہ شوہر اور زوجہ ہے. اماں، سالہ، ساس، سسر. ہاں، لڑکی مرے گی تو ان کو ملے گا مگر نہ اس عنوان سے کہ وہ سالہ ہے یا سسر ہے یا ساس ہے، بلکہ وہ لڑکی کی ماں باپ اور بہن بھائی ہیں، وہ اپنے ٹائٹل کے عنوان سے ملے گا ان کو. لیکن اس رشتے کی وجہ سے، یعنی سسرالی رشتے میں صرف بیوی ہے
اگر مرد کا انتقال ہو اور شوہر ہے اگر بیوی کا انتقال ہو کہ جس کو وراثت ملتی ہے، اس کے علاوہ باقی جو سسرالی رشتہ دار ہیں، ساس ہے، نندے ہیں، دیور جیٹھ ہیں، مثلا اگر عورت کا انتقال ہوا ہے تو نہ اس کی ساس کو کچھ ملے گا، نہ نندوں کو کچھ ملنے والا ہے، چاہے نظریں ہوں نندوں کی اس کے زیورات پر، لیکن ملے گا کچھ نہیں، نہ ہی دیور جیٹھ کو کچھ ملنے والا ہے، کسی کو نہیں ملنا۔ اسی طریقے سے برعکس بھی ہے کہ اگر مرد کا انتقال ہوگا تو سالے کو کچھ نہیں ملے گا، اس کے ماں باپ کو کچھ نہیں ملے گا، وغیرہ وغیرہ۔ صرف زوجیت کے اندر شوہر اور بیوی ہیں کہ جو ایک دوسرے کی میراث پاتے ہیں، ولا غیر۔ اس میں بھی عرض ہو گیا، باتوں باتوں میں بات آ گئی کہ عورت کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ دائمی زوجہ ہو یا غیر دائمی کی صورت میں شرط ہو، کہ شرط اگر کی ہو تو پھر شرط کی وجہ سے ملے گا، بغیر شرط کے غیر دائمی زوجہ میں نہیں ملتا۔ وہ عورت کے جو طلاق رجعی کے عدے میں ہے وہ بیوی کے حکم میں ہے، لہذا اسی عدے کے دوران بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر کو، شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی کو میراث ملے گی۔ بس یہ یعنی زوجیت کے اندر یہی ایک دو چیزیں معتبر ہیں۔ اب جو مسئلہ شروع ہو رہا ہے وہ دیکھیں، بہرحال پھر میں عرض کر دوں ایک دفعہ کہ وراثت کے احکام باقی، مثلا آج تک آپ نے یہ طہارت کے احکام پڑھے ہیں، آپ نے خمس کے احکام پڑھے ہیں، آپ نے نماز روزے کے احکام پڑھے ہیں، حجاب کے احکام پڑھے ہیں، وہ اتنے سخت نہیں ہیں جتنے یہاں پر ہیں مشکلات، کیونکہ ایک تو کیلکولیشنز کا مسئلہ ہے، حصوں کا مسئلہ ہے، کس کو ملنا ہے کس کو نہیں ملنا ہے، پلس یہ کہ ابھی جو بات شروع ہونے جا رہی ہے کہ مثلا قرآن میں کن کا تذکرہ ہے کن کا نہیں ہے تو ہے والوں کو تو ملے گا ہی ملے گا، کیونکہ قرآن میں تذکرہ، تو نہ ہے ہونے والوں کو کیسے مل رہا ہے وغیرہ، ایک لمبی کہانی ہے ساری نا۔ تو نسبتاً پھر یہ مسائل ایسے مسائل ہیں کہ جو عام طور پہ ڈسکس بھی نہیں ہوتے معاشرے میں۔ نماز روزے کے مسائل آپ کو ہر دوسرے درس میں ملیں گے، حجاب کے مسائل آپ کو ہر دوسرے درس میں ملیں گے، اور اس قسم کی چیزیں جو پیش آنے والی ہیں وہ آپ کو ہر دوسرے درسوں میں ملتی ہیں۔ وراثت کے احکام بہت زیادہ ڈسکس نہیں ہوتے ہیں، اس لیے انسیت اتنی زیادہ نہیں ہوتی انسان کو ان احکام سے، تو کیونکہ انسیت نہیں ہوتی نتیجتاً تھوڑے مشکل لگتے ہیں، تھوڑے سخت لگتے ہیں، تھوڑے سے پریشان کن لگتے ہیں۔ اہم تو بہت ہے نا، یہ اہم تو بہت، اہمیت کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا اس کا، یعنی واقعاً بہت زیادہ اہم ہے۔ شاید بعض کنڈیشنز میں نماز روزے سے زیادہ اہمیت کے حامل ہوں، اس لیے کہ آپ کی نماز روزہ ان کی وجہ سے اگر آپ فرض کریں وہ بغیر تقسیم کیے اور غصبی گھر میں نماز پڑھیں تو آپ کی نماز باطل ہو رہی ہے، تو عین ممکن ہے آپ کی نماز روزہ اسی کے اوپر ڈپینڈ کر رہی ہے، تو اس اعتبار سے اس کی اہمیت تھوڑی اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ پھر یہ کہ نماز روزہ حقوق اللہ ہیں، قابل بخشش ہیں، وراثت حقوق الناس ہے کہ جو قابل بخشش بھی نہیں ہے، تو اس قسم کی چیزوں کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو اس کی اہمیت بہرحال بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اور پھر ہمارے معاشرے کے جو مشکلات ہیں اس کی وجہ سے اور بھی بڑھ جاتی ہیں کہ یہاں پہ تو دین ہے ہی نہیں، کوئی شریعت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، کوئی اس قسم کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی لوگوں کی کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ کیسی باتیں کی جا رہی ہیں، تو اس اعتبار سے بہرحال معاشرے میں ان احکام کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ مرنا تو ہر کسی نے ہے، لہذا یہ تو اس سے تو چھٹکارا نہیں ہے۔ مثلا روزے میں ممکن ہے بعض صورتوں میں آپ کے اوپر واجب ہی نہ ہو تو آپ کو چھٹکارا مل جائے، اما اس سے کس کو چھٹکارا ہے؟ یا میں مروں گا یا کوئی میرے اوپر والا مرے گا یا میرے کوئی نیچے والا مرے گا، خلاصہ کسی نہ کسی نے تو مرنا ہی ہے، موت سے تو کسی کو چھٹکارا نہیں ہے، لہذا یہ مسئلے تو پیش آنے ہی آنے ہیں، اس لیے ان کی اہمیت بہرحال بہت زیادہ ہے۔ اب جو گفتگو شروع کر رہا ہوں میں، اس میں اس اینگل سے بات ہے کہ کچھ حصے ایسے ہیں کہ جن کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے، قرآن نے بتایا کہ کس کو کیا ملے گا، درست؟ وہ حصے دیکھیں ہماری اردو زبان میں تو حصے ہی استعمال ہوتا ہے، تو وہ حصے جو قرآن میں ذکر ہیں وہ حصے جو قرآن میں ذکر نہیں ہیں، لیکن عربی زبان میں ان دونوں کے لیے الگ الگ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ وہ حصے کے جن کا تذکرہ قرآن میں ہے، فقہی کتابوں میں ان کو فریضہ سے تعبیر کرتے ہیں، فرض، فریضہ، فرائض ایک ہی چیزیں، کوئی سنگولر ہے تو کوئی پلورل ہے تو کوئی مصدر ہے، کوئی کیا ہے۔ فرض، فریضہ، جسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا فریضہ نمازیں، یہ اسی لکھا اسی طرح جاتا ہے، مگر جب
فقہ اصطلاح میں فریضے کی بات آتی ہے خاص طور پہ وراثت کے احکام میں، تو اس سے مراد وہ والے حصے ہیں کہ جن کا تذکرہ قرآن میں ہے، اور اس کے مقابل میں جو چیزیں حصے بنتے ہیں اس کو عربی زبان میں اور فقہ زبان میں سہم سے تعبیر کرتے ہیں. سین ہاتھی والا ہے اور میم سہم، جسے ہم سہم سادات لکھتے ہیں، سہم، سین ہے ڈنڈی والا اور میم، درست، اس کو سہم سے تعبیر کیا جاتا ہے. لہذا فقہی کتابوں میں بحث آتی ہے کہ سہم فریضے سے زیادہ ہو جائے، سہم فریضے سے کم ہو جائے، سہم فریضے کے برابر ہو جائے، کہ یہ باتیں بات کی انشاءاللہ، ابھی سے نہ گھبرائیں آپ، درست. بس اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کچھ حصے قرآن میں ذکر ہیں، اچھا کچھ حصے قرآن میں ذکر نہیں ہیں لیکن بالآخر ایک جس کو کہنا ہے کمپیکٹ فارم میں قرآن میں اشارہ کیا ہے. مثلا ایک آیت مبارکہ ہے جس کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے اسی وراثت کے احکام میں، اور اس سے بہت استفادہ کیا جاتا ہے. اولو الارحام بعضهم اولا ببعض، اولو الارحام صاحبان رحم، یعنی وہی رحمی رشتہ دار، بعضهم اولا ببعض، بعض کی نسبت اولویت رکھتے ہیں. مثلا بہن بھائی اولویت رکھتے ہیں چچا تایا کے اوپر، اولادیں اولویت رکھتی ہیں مثلا بہن بھائیوں کے اوپر، ماں باپ اولویت رکھتے ہیں مثلا اجداد کے اوپر. تو اولی الارحام بعضهم اولا ببعض، جہاں پر سہم نہیں آئے ہیں اور پھر تقسیم بندی کی بات آتی ہے کہ کس کو دینا ہے کس کو نہیں دیتا، تو اس آیت سے بہت استفادہ ہوتا ہے کہ جو اوپر والے لوگ ہیں تو اوپر والوں کے ہوتے ہوئے نیچے والوں کو نہیں ملتا، اس آیت کی وجہ سے. بس اب جو ہماری گفتگو ہے وہ فریضے کے اندر ہے. اچھا ایک چیز اور اس سے پہلے میں عرض کروں، فریضہ یعنی وہ حصہ جو قرآن نے طے کیا آپ کے لیے، یعنی وارثوں کے لیے. سہم یعنی وہ حصہ جو قرآن نے طے نہیں کیا. اچھا اس اعتبار سے بھی یہ تفصیل آگے آئے گی، اس اعتبار سے بھی تھوڑے مختلف ہو جاتے ہیں کہ بعض اوقات آپ کو جو چیز مل رہی ہے اس کے اوپر کس وجہ سے مل رہی ہے. 3 وجوہات سے مل سکتی ہے. مثلا کسی رشتہ دار کو کچھ مال اگر مل رہا ہے، مثلا ماں، فرض کریں مرنے والے کا اور کوئی رشتہ دار نہیں ہے سوائے اکلوتی ماں کے. اب اکلوتی ماں میں قصور باپ کا ہے کہ کیوں اکلوتی چھوڑی، لیکن بہرحال اکلوتی ماں ہے اور کوئی نہیں ہے، مر گیا تو کہتے ہیں جی سارا ماں کو مل جائے گا. دوسری طرف سے ماں ان رشتہ داروں میں سے ہے کہ جن کا حصہ قرآن میں ذکر ہوا ہے، منیمم بھی ذکر ہوا ہے اور میکسیمم بھی ذکر ہوا ہے. یعنی چاہے منیمم والی کنڈیشن ہو ماں کی، چاہے میکسیمم والی کنڈیشن ہو، دونوں صورتوں میں اس کو جو مال مل رہا ہے فریضے کے طور پہ ملنا چاہیے. لیکن فریضے کے طور پہ دیتے ہیں تو سارا نہیں ملنا چاہیے، جبکہ ہم اٹھا کے سارا دے دیتے ہیں. تو باقی مثلا فرض کریں کہ 100 روپیہ چھوڑ کے مرا، 100 روپے میں سے فرض کریں 60 روپے تو اس کو فریضے کے طور پہ مل گئے. یہ باقی 40 کس بنا پہ مل رہے ہیں؟ کہتے ہیں یہ پلٹایا جا رہا ہے، اس کے اوپر رد ہے، یعنی پلٹ رہا ہے کہ کیونکہ کوئی اور رشتہ دار نہیں ہے اس لیے اور رشتہ دار نہ ہونے کی وجہ سے باقی مال بھی پلٹ کر آ جائے گا اسی کی طرف. تو اس کو کسی رشتہ داری کی بنا پر نہیں دیا جا رہا ہے یہاں پر، یعنی جو باقی جو دیا جا رہا ہے وہ رشتہ داری کی بنا پر نہیں دیا جا رہا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ باقی جو مل رہا ہوتا ہے وہ رشتہ داری کی، مثلا باپ، ماں کی بجائے باپ لے لیں آپ، باپ کا بھی فریضہ آیا ہے، لکل واحد منہم السدس، ماں باپ میں سے ہر ایک کو چھٹا میں حصہ ملے گا. تو چھٹا حصہ تو باپ کو مل رہا ہے اس فریضے کی وجہ سے جو قرآن نے اس کے لیے طے کیا ہے. تو باقی کیوں مل رہا ہے؟ باقی وہاں پہ کہتے ہیں جی قرابت داری کی وجہ سے مل رہا ہے. بس یہ جو باقی مل رہا ہوتا ہے یا حصہ جو مل رہا ہوتا ہے، جو پیسہ آ رہا ہوتا ہے، جو بھی مال آ رہا ہوتا ہے، وہ اس میں 3 چیزیں انوالو ہو سکتی ہیں. یا تو فریضے کی وجہ سے آ رہا ہے، یا قرابت داری کی بنا پر آ رہا ہے، یا قرابت داری کی وجہ سے نہیں بلکہ کوئی اور نہ ہونے کی وجہ سے پلٹ رہا ہے اس کی طرف، جس کو ہم رد کہتے ہیں عربی زبان میں، ردن اس کو مل رہا ہے. مگر یہ رد قرابت داری کی وجہ سے نہیں ہے. قرابت داری، جی ہاں جی، مثلا چچا ہونے کی وجہ سے، باپ ہونے کی وجہ سے، پھوپھی ہونے کی وجہ سے، خالہ ہونے کی وجہ سے، یہ رشتہ داریاں. دیکھیے
جو مال وراثت کے طور پر کسی کو مل رہا ہے اس میں 3 چیزیں انوالو ہو سکتی ہیں. فرض کریں مال، یہ مال ہے جو وراثت بن رہا ہے، ٹھیک ہے جی. یہ ملنا ہے مثلا فرض کریں ہند کو، یا فرض کریں ہند کے ساتھ علی بھی موجود ہے، درست؟ فرض کریں دونوں ماں باپ ہیں مثلا. تو یہاں پر کیا ہوتا ہے، ان کو جو مال مل، اچھا یہ ایک تقسیم، اس کو میں ذرا روک کے ایک بات اور کر رہا ہوں تاکہ یہ کلیئر اور اچھی طرح ہو جائے. میں نے کہا نا کہ بعض جگہ پر فرائض ہیں، فرائض کہیں آپ، فرض کہیں آپ، فریضہ کہیں آپ، جو بھی کہیں، اس کا مطلب ہے وہ حصہ جو قرآن میں ذکر ہوا ہے. مثلا فرض کریں کہ قرآن میں آیا ہے لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، ماں باپ میں سے ہر ایک کو 1/6 ملے گا. تو اس 1/6 کو ہم کہتے ہیں کہ یہ فریضہ ہے ماں کے لیے اور باپ کے لیے، صحیح نا؟ خوب آپ نے فرض کریں 60 روپے یہ چھوڑ کے گیا، یہ 60 روپے ہیں. 60 روپے کا 1/6 کتنا ہوتا ہے؟ 10 روپے. 10 روپے اس کو مل گئے پلس 10 روپے اس کو مل گئے، باقی کیا بچ گیا؟ 40 روپے. اب یہ کہاں جائیں گے؟ کیونکہ میت کے ماں باپ ہیں تو دوسرے میں تو نہیں جا سکتے. ہمارا قانون یہ ہے کہ جب تک یعنی پہلے طبقے کا ایک فرد بھی موجود ہے تو آگے نہیں بڑھے گی بات. اب یہاں پہ ماں باپ موجود ہیں تو کیا ہوگا اس کا؟ کہتے ہیں یہ جو 40 روپے یہ بھی تقسیم ہو جائیں گے ان میں، درست؟ اب تقسیم کا طریقہ کیا، میں ابھی اس کی طرف میری نگاہیں نہیں ہے. ممکن ہے آپ کہیں کہ جی یہ جو توضیح المسائل میں دیا ہے وہ تو کچھ اور دیا ہوا ہے، لیکن میں صرف سمجھانے کے لیے صرف ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ ان کو پلٹے گا. اچھا، پلٹنے میں 2 چیزیں انوالو ہوتی ہیں، یا تو رشتہ داری کی وجہ سے دیا جا رہا ہے، یا قرابت ہوئی رشتہ داری، یا ردن، بس کیونکہ کوئی اور موجود نہیں اس لیے رد کیا جائے. نہ یہ کہ اس لیے کہ یہ رشتہ دار ہے، رشتہ داری کی وجہ سے نہیں اس کو دیا جا رہا، بلکہ کسی اور کے نہ ہونے کی وجہ سے اس کو دیا جا رہا ہے، درست؟ ایک منٹ. مثلا اسی کے ساتھ اگر فرض کریں ایک اولاد آپ لے آئیں، اب اولاد لائیں گے تو مشکل یہ ہو جائے گی کہ سارا اولاد کو چلا جائے گا. مثلا ایک بیٹی کا 1/3 ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو ایک بیٹی کا 1/3 ہے، اس کا مطلب ہے 60 کا 1/3 کتنا ہو گیا؟ 20. تو 20 اس کو بھی ملیں گے. 10 اور 20 40 ہو گئے. اب بچ گئے 20. یہ 20 پلٹیں گے. اب ماں کو کچھ نہیں پلٹے گا، باپ کو اور بیٹی کو. اور یہ جو پلٹ رہا ہے رشتہ داری کی وجہ سے مثلا پلٹ رہا ہے، درست؟ یہ رشتہ داری کی وجہ سے پلٹ رہا ہے. یا مثلا فرض کریں کہ میں نے کہا ماں کا ایسا ہے کہ ماں کا منیمم اور میکسیمم دونوں بیان ہوئے ہیں. تو اب اگر ماں کو منیمم یا میکسیمم جو بھی اس کو ملنا تھا اس کے علاوہ باقی ملتا ہے اکیلے ہونے کی صورت میں، تو وہ مثلا پلٹ رہا ہے اس وجہ سے کہ اس کا کوئی اور، کیونکہ جو اس کا ماں ہونے کی وجہ سے تھا وہ تو اس کو مل چکا ہے نا. اب جو پلٹ رہا ہے وہ ماں ہونے کی وجہ سے نہیں پلٹ رہا، بلکہ کوئی اور رشتہ دار نہ ہونے کی وجہ سے پلٹ رہا ہے. تو یہ جو مال آ رہا ہے کسی کے پاس، اس کے اندر 3 چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو فریضہ ہے، یا قرابت داری ہے، یا رد ہے، درست؟ یہ اس مال کے اندر 3 چیزیں آ سکتی ہیں. یا جس طرح مثلا ایک اور مثال، مثلا فرض کریں باپ، صرف باپ ہو. اگر صرف باپ ہو تو اس کو جو چیز مل رہی ہے وہ قرابت داری کی وجہ سے مل رہی ہے، اس لیے کہ خالی باپ بغیر اولاد کے اگر ہے اور ماں بھی نہیں ہے تو کوئی قرآن میں اس کا حصہ نہیں طے ہوا. لیکن اس کو جو دیا جا رہا ہے وہی اولو الارحام بعضهم اولی ببعض کی وجہ سے دیا جا رہا ہے، اور یہ قرابت داری کی بنا پر دیا جا رہا ہے. سارا مال اس کو مل جائے گا، منتہا نہ یہ فریضہ ہے نہ یہ رد ہے. رد تو وہ ہوتا ہے کہ حصے ملنے کے بعد جو پلٹے، صحیح نا؟ یہاں پر کیا ہے کہ سارے کا سارا مال اس باپ کو مل جائے گا اولاد نہ ہونے کی صورت میں. کوئی اگر آپ سے پوچھتا ہے کہ اس کو کیوں مل گیا سارا کا سارا مال، اس کا تو تذکرہ ہی نہیں ہے کہ قرآن میں، تو آپ کہیں گے کہ فریضے کی وجہ سے نہیں دیا ہم نے اس کو، بلکہ قرابت داری کی بنا پر دیا ہے. سر رد بھی جو ملتا ہے وہ بیسیکلی قرابت داری کی وجہ سے ان کی
इधर पलटता है ना। वो कराबतदारी की अर्ज किया ना कि वो इस वजह से होता है कि कोई और नहीं है इसलिए इनको दिया जा रहा है। मतलब माँ है, उसका मिनिमम और मैक्सिमम दोनों लिखे हैं, तो उसको जो पलट रहा है वो रद्दन है, वो रद्द है उसके ऊपर, कराबतदारी की वजह से नहीं दिया जा रहा उसको, क्योंकि कराबतदारी जो माँ होने के नाते जो उसको देना था वो सब दे चुके हैं हम, फिर भी बच गए। तो अब जो दिया जा रहा है वो उस वजह से दिया जा रहा है कि ये क्योंकि आगे नहीं जा सकता तो वापस रिवर्स हो जाएगा, यानी रद्दन समझे रिवर्स मिल रहा है उसको। लेकिन अगर इसी बाप के साथ औलाद भी हो मैयत की तो फिर बाप को 1/6 मिलेगा, ये फरीजे की बिना पर मिलेगा। औलाद ना हो तो सारा मिल जाएगा, मगर फरीजा नहीं है वो जो सारा मिल रहा है कराबतदारी की बिना पर मिल रहा है। औलाद होने की सूरत में 1/6 उसको मिलेगा, फरीजे के तौर पे मिलेगा, और बाकी जो है वो औलादों में चला जाएगा। अच्छा, औलादों में वो भी, उसमें भी कभी औलादों की, जैसा मतलब एक बेटी का मैंने कहा उसका 1/3 कुरान में आया है, लेकिन बाज़ औक़ात अगर यही बेटियों के साथ भाई भी जमा हो जाए तो फिर 1/3 नहीं है, फिर इनको जो मिलेगा वो कराबतन मिलेगा और कराबतदारी की वजह से मिलेगा, फिर फरीजा नहीं है उनका। रद्द वहां पर होता है जब बच जाए तो फिर जो मिले वो रद्दन है, और जहां पर फरीजा ना हो और आप दे रही हैं वो कराबतन है। समझ में आई बात? रद्द हिस्से तकसीम करने के बाद जो बच जाए तो अब जो पलटेगा वो रद्दन है, और अगर कोई फरीजा जिक्र ही ना हो और जो आप माल उसको देंगे वो माल कराबतन मिलता है उसको, यानी कराबतदारी और रिश्तेदारी की बिना पर मिलता है। और अगर तयशुदा है कुरान में तो वो उसको फरीजे के तौर पे मिलेगा। खुलासा समझ में आ गया हो? बस अब जो गुफ्तगू शुरू हो रही है, मुझे अंदाज़ा है कि आज थोड़ी सी टिपिकल है बहस। अगर नहीं है सिर्फ माँ और बेटी तो फिर क्या बेटी को मिल जाएगा, माँ को फिर जो उसका फरीजा है वो मिलेगा और बेटी को मिलेगा, बाकी माँ को नहीं मिलेगा। वो मैंने कहा ना, ये तफसीलात अलबत्ता अभी ना लिखें, इसको लिखे मत आप, ये तफसीलात बाद में आएंगी कि कहाँ किसको क्या मिलेगा और कैसे मिलेगा, इनमें भी आप ना पढ़ें। अभी जो चीज़ समझाई जा रही है उसके ऊपर फोकस करें कि ये जो मिल रहा है ये किस टाइटल के तहत मिल रहा है। आया फरीजा है, आया कराबतदारी के तहत है, या नहीं, ना फरीजा है ना कराबतदारी है बल्कि रद्दन मिल रहा है। दुरुस्त? ये इसको अभी इसके ऊपर फोकस करें। जब ये तीन चीज़ें आ गई आपके सामने तो अब हम अगले स्टेप में चल रहे हैं, किस बात की तरफ? इस बात की तरफ के वारिसों को आप तकसीम कर सकते हैं पांच ग्रोहों में। 5 तरह के वारिस हैं। इसी फरीजा, कराबतदारी और रद्द को मद्देनजर रखते हुए हाँ, ये अगला मसला पिछले मसले के ऊपर डिपेंडेंट है, इसलिए कि वो अगर समझ में नहीं आएगा तो अगला भी समझ में नहीं आएगा। अब एक चीज़ मैंने पिछली दफ़ा भी अर्ज़ किया था कि बाज़ औक़ात ये होता है कि इसको कहीं ना बैठे बैठे अचानक कोई चीज़ ज़हन में आ जाती है, तो अब एक चीज़ ज़हन में आई है, देखें इससे मसला हल होता है या नहीं होता। मतलब माल जो हमें तकसीम करना है, जो बेउनवाने वरासत हमें तकसीम करना है, दुरुस्त? ये माल इसको आप कहें कि या तो हिस्से तयशुदा हैं, इसमें कुरान में हिस्सों का तज़किरा है, यानी जो अफराद मौजूद हैं वो ऐसे अफराद हैं जिनके हिस्से कुरान ने तय किए हैं, दुरुस्त? कुरान में हिस्से मुअय्यन हैं या कुरान में हिस्से मुअय्यन नहीं हैं। ये जो मुअय्यन होते हैं इनको कहते हैं हम फरीज़ा या फ़र्ज़, दुरुस्त? और जो मुअय्यन नहीं है इनको कहा जाता है सहम, दुरुस्त? जहां पर हिस्से मुअय्यन हैं, देने के बाद कुछ बचता है या नहीं बचता? दुरुस्त? अगर तो नहीं बचता तो इसका मतलब है जितने फरीजे थे
आपने बांट दिए, ख़त्म कहानी, कुछ नहीं बचा तो कुछ नहीं बचा, वहाँ तो कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। लेकिन जहाँ पे बचता है, क्योंकि फ़र्ज़ ये है कि ऊपर वाला ग्रोह मौजूद है तो अगर आगे तो नहीं जाना, तो अब ये पलटेगा, ये होता है रद्द। अब पलटने में कभी सबकी तरफ पलटता है, कभी बाज की तरफ पलटता है। जैसे मैंने मिसाल दी, माँ बाप और औलाद हो तो बाप और औलादों को पलटेगा, माँ को नहीं पलटेगा। खाली माँ हो तो माँ को भी पलटेगा, जो उसका हिस्सा दिया बाकी जो बच गया फिर वापस उसी की जेब में डाल दिया तो माँ को भी पलटेगा। तो पलटने में कभी सबकी तरफ पलटता है, कभी बाज की तरफ पलटता है, बाज की तरफ नहीं पलटता, ठीक है। लेकिन जो बचेगा पलटेगा वही। और जहां पर हिस्से नहीं हैं, ये जो आप देते हैं ये कराबतदारी की बिना पर देते हैं। अच्छा, ये मैं एक बात और अर्ज कर दूं कि ये अभी जो अचानक और फौरी तौर पे जो मेरे जहन में आया, ये उस हिसाब से मैं कर रहा हूं। मुमकिन है मैंने बहुत इसके ऊपर गौर नहीं किया है कि कहीं कोई और मसले के अंदर ये टकरा ना रहा हो, लेकिन अभी एक आउटलाइन की हद तक चल जाएगा ये दुरुस्त। बस ये रद्द है, ये जो है फरीज़ा है कि जो बचा ही नहीं, और ये जो है वो कराबतदारी है। जिस तरह मतलब फ़र्ज़ करें कि खाली बाप हो, खाली बाप का फरीज़ा तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ बाप अकेला तने तनहा, दुरुस्त। और फ़र्ज़ ये कि मैयत की औलादें भी नहीं हैं। खाली बाप का मतलब ये कि उस लेवल में सिर्फ बाप है, कोई और औलादें ना माँ है ना औलादें हैं। अब ये जो खाली बाप है, इसका कोई फरीज़ा नहीं आया, लेकुल्ले वाहिदिन आया है, माँ और बाप के लिए आया कि माँ बाप हों तो उनको 1/6 और 1/6 दिया जाए। खाली बाप हो तो क्या दिया जाए, इसका कोई तज़किरा नहीं है। बस फरीज़ा तो नहीं है, मगर आप कहते हैं कि जी इसके बावजूद ये सारा माल बाप को दे देंगे। तो ये जो बाप को दिया जा रहा है माल, ये क्यों दिया जा रहा है? रद्द हो रहा है? रद्द नहीं हुआ, रद्द तो उधर होता है जब बचे। ये कराबतदारी है, ये कराबतदारी है। लेकिन खाली माँ हो, उसका मैक्सिमम और मिनिमम दोनों बयान हुए हैं। बाद सूरतों में मैक्सिमम उसको मिलता है, बाद सूरतों में मिनिमम मिलता है। हालांकि मैक्सिमम और मिनिमम जो भी उसका हिस्सा बन रहा था वो आपने दे दिया उसको, माल फिर भी बच गया। या 1/6 बनता है या 1/3 बनता है मसलन। हालांकि 1/6 हो या 1/3 हो, जितना भी था वो दे दिया आपने, अब बच गया। अब जो दिया जाएगा माँ को, ये रद्द होगा, ये रद्द होगा, ये रद्द होगा। क्यों? इसलिए कि उसका फरीज़ा मुशख्खस था, मुअय्यन था। हाँ, अगर माँ का भी कोई फरीज़ा ना आता तो जो दिया जाता वो कराबतदारी की बिना पर दिया जाता। अब हम चलते हैं आगे, तो उसमें शायद आपका भी जवाब आ जाएगा इंशाअल्लाह। अगला कदम ये है हमारा कि इसी एतबार से कि आया फरीज़े के तौर पे मिलेगा, रद्द के तौर पे मिलेगा, कराबत के तौर पे मिलेगा, वारिसों की 5 कैटेगरीज बनती हैं, दुरुस्त। इसी एतबार से वारिसों की 5 कैटेगरीज बनती हैं। पहली कैटेगरी वो रिश्तेदार हैं कि जिनको सिर्फ और सिर्फ फरीज़े के तौर पर मिलता है, रद्द उन पे है ही नहीं, कभी भी रद्द उनको नहीं मिलेगा। ऐसे रिश्तेदार या रिश्तेदारों की जगह ऐसा वारिस मरने वाले का कि जिसको हमेशा फरीज़े के तौर पे मिलता है, रद्द नहीं मिलता उसको। क्योंकि फरीज़ा है तो फिर बचने की ही बात आएगी ना, तो वहाँ पे फिर कराबतदारी नहीं आएगी, रद्द आएगा, ठीक है, इस चार्ट के मुताबिक। बस ये सिर्फ और सिर्फ फरीज़े वाले रिश्तेदार हैं। कौन है ये? फरमाते हैं कि ये है जनाब अली बीवी। क्योंकि अच्छा, अब एक सवाल यहां पर आज फिर मैं आपको एक होम असाइनमेंट दूंगा, एक सवाल दूंगा आपको। बीवी अगर उसकी औलाद है तो उसको 1/8 मिलेगा, अगर बीवी की औलाद नहीं है तो उसको 1/4 मिलेगा। यानी औलाद की सूरत में भी तय है और औलाद ना होने की सूरत में भी तय है, तो फरीज़ा हो गया, दुरुस्त। बस 1/4 औलाद ना होने की सूरत में, 1/8 औलाद होने की सूरत में। 1/4 आपने दे दिया, मसलन 40 रुपए थे, 1/4 यानी
10 रुपए, और 1/8 यानी 5 रुपए। 10 रुपए और 5 रुपए जो भी बना आपने उसको पकड़ा दिया। अब ये बाकी कहते हैं ये बच जो गया है यहाँ पे रद्द नहीं होगा, यहाँ पे रद्द नहीं होगा। अगर पहले तबके के दूसरे रिश्तेदार मौजूद हैं तो उनको मिलेगा। अब उनमें भी मुमकिन है कराबतन मिले, मुमकिन है मसलन फ़र्ज़ करें फ़राइज़ के तौर पे मिले, जो भी होगा, लेकिन इसको कम अज़ कम नहीं पड़। फ़र्ज़ करें पहले तबके में कोई भी नहीं है तो दूसरे तबके में चला जाएगा, दूसरे में कोई नहीं है तो तीसरे में चला जाएगा, यहाँ तक कि सिलसिला इमाम तक पहुँच जाएगा। दुरुस्त, यहाँ तक कि सिलसिला इमाम तक पहुँच जाएगा। तो ये वो रिश्ता है या रिश्तेदार है या वो वारिस है कि जिसको सिर्फ़ और सिर्फ फरीज़ा मिलता है, रद्द वगैरह इस पर नहीं होता। ये एक पहला, यानी पहले ग्रोह में सिर्फ एक ही रिश्तेदार है और वो है ज़ौजा। दूसरा ग्रोह कि जिसको हमेशा, या यूं कह लें कि अक्सर जो है वो फरीजे के तौर पे मिलता है, लेकिन उस पर रद्द भी हो सकता है, लेकिन अक्सर उसको फरीजे के तौर पे मिलेगा। इसमें दो तरह के वारिस हो सकते हैं। पहली है मां, कि अगर मरने वाले की औलाद है तो मां को 1/6 और औलाद नहीं है तो 1/3। अलबत्ता देखिए, पहला हमने वारिसों की अक़साम। पहला वो वारिस जिसे हमेशा फरीज़ा मिलेगा, रद्द नहीं है, ठीक है, जैसे ज़ौजा, ये एक हो गया। दूसरा वो वारिस जिसे अक्सर फरीज़ा मिलेगा मगर कभी रद्द भी हो सकता है। इसकी मिसाल पहला ग्रोह मां, मरने वाले की या औलाद है या औलाद नहीं है, दो सूरतें होंगी। दुरुस्त, अगर मरने वाले की औलाद है तो मां को 1/6 औलाद होने की सूरत में, ठीक है, और औलाद ना होने की सूरत में ये मरने वाला खुद औलाद है मां की, यहां तो परेशान ना हो, ये औलाद है भी और औलाद नहीं भी है, ये कैसे हो रही है कहानी। ये औलाद मरने वाले की है और मरने वाला इस मां की औलाद है। हाँ, माँ उसकी पहले तबके में शामिल है। आप पिछला ज़रूर सुन लीजिएगा। दुरुस्त, माँ अगर औलाद नहीं है मरने वाले की तो माँ को 1/3 मिलेगा, लेकिन एक शर्त है इसमें, बशर्त ये कि हाजिब, हाजिब यानी रुकावट। कुछ रिश्तेदारों को शरीयत ने रुकावट फर्ज किया है इस माँ को 1/3 मिलने के लिए, यानी अगर वो रिश्तेदार मौजूद हैं कि जिनकी तफसील बाद में आएगी। जैसे मतलब एक मिसाल दे दूं, मतलब फर्ज करेंगे अगर मरने वाले की 2 भाई हैं, औलाद तो नहीं है फर्ज ये, लेकिन 2 भाई मौजूद हैं, तो 2 भाइयों का वजूद हाजिब है, फिर माँ को 1/3 ना मिले बल्कि 1/6 मिले, हिस्सा कम हो जाता है। हाजिब होने की वजह से माँ का हिस्सा कम हो जाता है। अगर हाजिब नहीं है और औलाद भी नहीं है तो 1/3 मिलेगा, कि जो हमारी मिसाल अगर 60 रुपए हैं तो 20 रुपए बनते हैं, और अगर हाजिब है तो उस सूरत में वो 1/3 की बजाय 1/6 मिलेगा, यानी 10 रुपए मिलेंगे, कम हो जाएगा हिस्सा। हाजिब ना होने की सूरत में 20 रुपए मिलने थे तो हाजिब होने की सूरत में 10 रुपए मिलने, कम हो गया नहीं हो गया। तो वो हाजिब उस रुकावट की वजह से, कि क्योंकि 2 भाइयों को रुकावट माना गया है, उन 2 भाइयों की वजह से मां का हिस्सा कम हो जाएगा। दुरुस्त, एक तो मिसाल ये हो गई कि मां, तो मां को हमेशा
اکثر جو ہے وہ کیا ہے فریضے کے طور پہ ملتا ہے, کیونکہ منیمم اور میکسیمم مشخص ہے اس کا. اولاد ہے تو کتنا دینا ہے, اولاد نہیں ہے تو کتنا دینا ہے, تو یہ فریضے کے طور پہ اس کو مل رہا ہے. لیکن بعض اوقات فرض کریں کہ اولاد نہیں ہے اور حاجب بھی نہیں ہے مثلا, درست, تو 1/3 تو فریضہ ہو گیا, مگر یہاں پہ اب رد بھی ہوگا اس پر, یعنی باقی جو ملے گا 2/3 جو ملے گا وہ ردن ملے گا, کیونکہ فریضہ تو مل چکا اس کو. تو اب جو پلٹے گا واپس رشتہ دار نہ ہونے کی وجہ سے دوسرے طبقے, اس طبقے کے دوسرے رشتہ دار نہ ہونے کی وجہ سے اب ردن اس کو ملے گا. تو پہلا ماں ہو گئی. دوسرا جو اس کی مثال بن سکتی ہے وہ ہے شوہر. شوہر کو اولاد کی صورت میں 1/4 اور اولاد نہ ہونے کی صورت میں آدھا. شوہر کو دوسری مثال اس کی شوہر, اس کا بھی دیکھیں کم اور زیادہ دونوں اعتبار سے طے ہے کہ اگر اولاد ہے تو 1/4 1/4, اولاد نہیں ہے تو نصف آدھا. اچھا باقی آدھے کا کیا ہوگا؟ اگر امام کے علاوہ کوئی اور نہ دوسرے طبقے کا نہ تیسرے طبقے کا نہ وہ ولایت نہ ضامن الجریرہ کچھ بھی نہیں, صرف امام ہے, اور تو یہاں پر امام کو نہیں دیں گے بلکہ یہاں پر شوہر کو پلٹے گا. بیوی میں پلٹتا نہیں ہے کبھی بھی, اگر صرف امام ہو تو وہ امام کے پاس چلا جائے گا, لیکن شوہر میں پلٹ آئے گا. تو اس کا اکثر تو فریضہ ہے لیکن کبھی رد بھی ہے. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ ہو گئی 2 قسمیں وارثوں کی. پہلی وہ کہ جس کا ہمیشہ فریضہ رد نہیں, اور دوسری وہ کہ اکثر تو فریضہ ہی ہے لیکن گاہی کبھی کبھار اس پہ رد بھی ہو جاتا ہے اور اس کو پلٹ کر اس کو ایک ریورسل انٹری کے طور پہ مل جاتا ہے. 2 قسمیں ہو گئی. تیسری قسم, حاجب کی وضاحت انشاءاللہ بعد میں آئے گی. حاجب یعنی رکاوٹ, کہ بعض رشتہ داروں کو شریعت نے رکاوٹ مانا ہے ماں کی نسبت. رکاوٹ کس چیز سے ہے؟ رکاوٹ اس چیز سے ہے کہ اس کو پھر زیادہ نہ ملے بلکہ کم والا حصہ ملے. زیادہ ملنے کے لیے رکاوٹ بنتے ہیں, ایسا نہیں کہ بالکل ہی محروم کر دیں, محروم تو نہیں ہوگی, زیادہ ملنے سے رکاوٹ ہوتے ہیں وہ, کہ اگر یہ نہ ہوتے تو اس کو 1/3 ملتا, یعنی 20 روپے ملتے, لیکن ان کی وجہ سے وہ 20 روپے کی بجائے 10 روپے مل رہے ہیں. تو یہ رکاوٹ بنتے ہیں زیادہ ملنے کی نسبت, کہ زیادہ والی جو اماؤنٹ جو باقی 10 روپے تھے اس کی نسبت حاجب ہیں, اما اصل 10 روپے وہ تو ملنے ہی ملنے ہیں, 1/6 جو تھا. درست جی؟ اچھا جی, تیسری قسم جو رشتہ داروں کی ہے یہ وہ ہیں کہ جن کو کبھی فریضے کے طور پہ ملتا ہے اور کبھی قرابت داری کے طور پہ ملتا ہے. یعنی ایسا نہیں کہ کبھی کبھار رد ہو, نہیں, ابھی رد کی بات نہیں ہے, کبھی ان کو فریضے کے طور پہ ملتا ہے اور کبھی ان کو قرابت داری کے طور پہ ملتا ہے. مثال اس کی باپ, پہلے بھی گزر گئی اگر آپ لوگوں نے توجہ کی ہو تو. باپ اگر اولاد ہے میت کی تو اس باپ کو 1/6 ملے گا, یہ ہے فریضہ. اما اگر میت کی کوئی اولاد ہی نہیں ہے تو نہیں, 1/6 کے بعد نہیں, یہ 1/6 فریضہ ہے اسی صورت میں کہ جب اولاد ہو. اولاد نہ ہونے کی صورت میں ایسا نہیں کہ 1/6 تو آ گیا, نہیں, وہ آ نہیں گیا, وہ کنڈیشنل ہے. یعنی 1/6 جو شریعت نے باپ کے لیے مقرر کیا ہے کنڈیشنل ہے, اگر اولادیں ہوں تو 1/6 تو یہ فریضہ بنے گا. اما اگر اولادیں نہ ہوں تب بھی 1/6 آپ کہیں گے یہ تو وہی والا ہو گیا اور باقی پلٹے گا, ایسا نہیں ہے, بلکہ ایک اگر اولاد ہے نہیں تو اس کا کوئی فریضہ ذکر ہی نہیں ہوا. پھر اس کو جو ملے گا وہ فریضے کے طور پر نہیں ملے گا بلکہ قرابت داری کی بنا پر ملے گا. اولو الارحام بعضهم اولی ببعض کے قانون کے تحت ملے گا. سمجھ میں آئی بات؟ اگر اولاد نہ ہو
تو اولاد نہ ہونے کی صورت میں شریعت نے باپ کے لیے قرآن میں کسی بھی چیز کو طے کر کے بیان نہیں کیا. باپ میں نہیں ہوتا حاجب، ماں میں ہوتا صرف. درست. تو اب جو ملے گا تو فریضہ تو ہے ہی نہیں نا اس کا. دیکھیں فریضہ کا مطلب تھا قرآنی طے شدہ. قرآن نے کچھ طے نہیں کیا اس کے لیے، لیکن دینا تو ہے کیونکہ باپ ہے تو بھائیوں تک تو نہیں جائے گی بات. جب باپ موجود ہے ولو اولاد نہیں ہے، لیکن باپ کے ہوتے ہوئے اولادوں بھائیوں تک تو بات نہیں جائے گی. تو باپ کو ملنا تو ہے. قرآن کھولا کچھ نہیں ملا، اس میں کچھ طے شدہ نہیں ہے کہ اگر اولاد نہ ہو تو باپ کو کیا ملے گا. تو پھر کیا کریں گے؟ اولی الارحام بعضهم اولی ببعض، یہ آیت کہتی ہے کہ سارا اٹھا کے باپ کو دے دو. ملتا یہ جو دیا جا رہا ہے یہ قرابت داری کی بنا پر دیا جا رہا ہے، نہ کسی اور عنوان کے تحت. فریضہ اس لیے نہیں ہے کہ معین نہیں تھا، رد اس لیے نہیں کہ معین ہونے کے بعد بچنے کی بعد رد کی باری آتی ہے. یہاں تو بچنا بچانا کیا، ساری دے دیا تو کچھ بھی نہیں بچا. درست. یہ ایک مثال. اسی طرح اگر ایک یا چند بیٹیاں ہوں اور بیٹا نہ ہو، نہیں یہ تیسرے کی ایک دوسری مثال. ایک مثال تو ہو گیا باپ، ایک مثال اس کی ہے بیٹیاں. کسی شخص کی یا ایک سے زیادہ صرف بیٹیاں ہیں اور بیٹا نہ ہو، تو اس کے لیے فریضہ آیا ہے. اس وقت قرآن نے کہا ہے کہ اگر ایک بیٹی ہو تو 1/3 اس بیٹی کو دیا جائے گا، یہ فریضتاً ملے گا، اور باقی جو ہے ردن مل جائے گا اس کو. ایک سے زیادہ بیٹیاں ہیں، 2 یا 2 سے زیادہ، تو 2/3 بیٹیوں کو فریضے کے طور پہ ملے گا، باقی ردن مل جائے گا. لیکن یہ فریضہ ان کے لیے اس صورت میں ہے کہ جب بھائی موجود نہ ہو. بیٹیوں کا یعنی بیٹا موجود نہ ہو، بیٹیوں کی نسبت بھائی اور باپ کی نسبت بیٹا. تیسری قسم اگلی دفعہ انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ جل اللہ جل یا مولا، اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل ماسٹر، اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا صاحب السماء، اللہ جل اللہ جل اللہ جل